بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جس کا رواج عام طور پر بہت زیادہ ہو چکا ہے، وہ یہ کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا ضروری ہے۔ سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں شریعت کی طرف سے کیا ہدایت اور کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک قول ملاحظہ کرتے ہیں جو البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ ہر مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس کو غمگین کر دے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے سردار اور اہل علم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے تھے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل لخت جگر کے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ عبادت کرنے والے بڑے بہادر اور بہت زیادہ سخی تھے، لیکن آپ کی شہادت پر جس انداز سے رنج اور غم کا اظہار کیا جاتا ہے وہ کسی صورت میں مناسب نہیں۔ آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ سے زیادہ افضل تھے۔ ان کو رمضان میں جب کہ وہ اپنے گھر سے نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے دن اس طرح ماتم نہیں کیا جاتا جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ماتم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے افضل ہیں، جنہیں ذوالحجہ میں انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے قتل کے دن کو بھی اس طرح بطور سوگ نہیں منایا جاتا جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو منایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل ہیں، جن کو مسجد کے محراب میں نماز کی حالت میں جب کہ وہ قرات کر رہے تھے شہید کر دیا گیا، لیکن کوئی بھی ان کے قتل کے دن اور مہینے کو ان کی شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ قرار نہیں دیتا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مبارک مہینے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہوئی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا اور آخرت میں بنی آدم کے سردار ہیں، ان کی وفات کے دن بھی یہ لوگ اس طرح ماتم نہیں کرتے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کرتے ہیں۔ شہادت کا مرتبہ خوشی کا ہے یا غم اور سوگ کا؟ تعلیمات نبویہ سے کیا سبق ملتا ہے کہ شہادت کا حصول تو بے انتہا سعادت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق شہادت کیسا تھا کہ شہادت ایسے عظیم سعادت اور دولت ہے جس کی تمنا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کی اور امت کو اس کی ترغیب دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مستقل حصول شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، یعنی اللہ کی تلوار،
وہ ساری زندگی شہادت کے حصول کی تڑپ لیے ہوئے قتال فی سبیل اللہ میں مصروف رہے، لیکن اللہ کی شان انہیں شہادت نہ مل سکی۔ تو جب ان کی وفات اور ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے کہ میں آج بستر پر پڑا ہوا اونٹ کے مرنے کی طرح اپنی موت کا منتظر ہوں۔ الغرض یہاں تو صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ شہادت تو ایسی نعمت ہے جس کے حصول کی شدت سے تمنا کی جاتی تھی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر افسوس اور غم منایا جائے۔ اگر اس عمل کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر ہمیں بتلایا جائے کہ پورے سال کا ایسا کون سا دن ہے جس میں کسی نہ کسی صحابی رسول کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ کتب تاریخ اور سیر کو دیکھ لیا جائے، ہر دن میں کسی نہ کسی کی شہادت مل جائے گی، جس کا مقتضی یہ ہے کہ اس دن کو اظہار غم اور افسوس بنایا جائے۔ نیز اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی تو کوئی عظیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیات کو شہادت ملی، لیکن کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شہادت کے دن کو بطور یادگار کے منایا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم محسوس کرنے والے ہیں؟ خدا را اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس قسم کی رسومات اور بدعات سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔